السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پہلے علم فلکیات کے کچھ ضروری اصطلاحات اور تمہیدات بیان ہوئے، پھر مقاصد ثلاثہ میں ایک اہم مقصد مسئلہ رؤیت ہلال کے بارے میں کچھ ٹوٹا پھوٹا تذکرہ ہوا۔ انشاءاللہ اب دوسرے مقصد کی طرف بڑھیں گے جو تخریج اوقات صلاۃ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مقصد تخریج سمت قبلہ کا بیان ہوگا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ماقبل جو اصطلاحات اور مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا بطور تمہید، اس کو ہم بار بار سنیں سمجھیں تاکہ اعلی وجہ البصیرت مقاصد کا حصول ممکن ہو۔ وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے ساتھ سب کا واسطہ ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وقت کیا ہے، تو اس پر غور کریں گے کہ وقت کیا ہے۔ غور کرے تو کائنات میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی بھی جگہ کسی بھی چیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس تبدیلی کو کس چیز کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں؟ تو اگر جگہ میں تبدیلی نہیں ہے تو جو اس کے علاوہ ہے وہ وقت ہی تو ہے۔ مثلا ایک شخص ابھی سو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد جاگ جائے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سو رہا تھا اور بعد میں جاگ گیا۔ یہ پہلے اور بعد میں کے الفاظ وقت ہی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یعنی مثلا 8 مارچ کے دن کے 2 بجے اور اسی تاریخ کے دن کے 3 بجے کا مقابلہ کیا جائے تو اس میں 2 پہلے بجتے ہیں اور 3 بعد میں۔ پس کائنات میں جو کام 2 بجے ہوئے ہیں وہ ان کاموں سے پہلے ہے جو 3 بجے ہوئے ہیں۔ پس پتہ چلا کہ واقعات کے تسلسل کو وقت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے، اور اگر ہم پوری کائنات کا ایک مجموعی جائزہ لیں تو اس میں ہر چیز کے ساتھ زمان اور مکان کی تبدیلیوں کا ایک تسلسل وابستہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائے ہیں، پس ہم نے رات کی نشانی کو تاریک کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو، یعنی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزی تلاش کرو اور برسوں کے شمار اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو اچھی طرح کھول کر بیان کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وقت کا حساب لگانے کے لیے دن اور رات کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پہلی بنیادی اکائی جو معلوم ہوئی وہ دن اور رات ہے، اور یہ دن و رات زمین کی محوری حرکت کی بدولت ہے۔ پس ایک دن اور رات گزر جانے کے بعد پھر اس قسم کی حالت آ جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ایک بنیادی چکر ہے۔ اس پورے چکر کو شمسی دن کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس تمہید سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وقت کائنات میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کی اکائی کا نام ہے۔ اب وقت کے چند ضروری اقسام کی مختصر طور پر وضاحت ہوگی۔ نمبر 1، کوکبی وقت۔
ستاروں کی رفتار ناپنے والا وقت کوکبی وقت کہلاتا ہے، اور اس کی ایجاد کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ستاروں کی رفتار حول الشمس بادی النظر میں زمین سے تیز ہے۔ وہ 24 گھنٹوں کی بجائے 23 گھنٹوں اور 56 منٹ میں اپنا دورہ مکمل کر لیتی ہے۔ اس لیے اس کی رفتار ناپنے کے لیے عام 24 گھنٹوں والا وقت کافی نہیں تھا، اس لیے ایک اور کوکبی وقت ایجاد کیا گیا اور اس کے لیے عام گھڑیوں سے کچھ تیز گھڑیاں بنائی گئی۔ کائناتی وقت یونیورسل ٹائم۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ وقت کائنات میں تبدیلیاں نوٹ کرنے کے لیے ایک پیمائشی اکائی ہے، اور گھڑی اس پیمائش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان میں 3 بج رہے ہوتے ہیں تو سعودی عرب میں 1 بجا ہوتا ہے۔ اب اگر کائنات میں کسی واقعے کا، مثلاً سورج گرہن یا چاند گرہن وغیرہ کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کا حساب کس ملک کے وقت کے مطابق کریں گے؟ اس کے لیے پوری دنیا کے سائنسدان اس پر متفق ہوئے کہ لندن کے ساتھ گرینوچ کے مقامی وقت کو بنیاد بنائیں گے، پس اس کو پوری دنیا کے لیے معیار قرار دیا گیا۔ اسی کو یونیورسل ٹائم (UT) یا GMT گرینوچ مین ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس سے مشرق کی طرف جاتے ہوئے ہر 15 درجات طول البلد پر 1 گھنٹہ وقت بڑھے گا، اور مغرب کی طرف جاتے ہوئے ہر 15 درجات طول البلد پر 1 گھنٹہ گھٹے گا۔ ہمارے ملک پاکستان کا معیاری طول البلد 75 ڈگری ہے بطرب مشرق، تو GMT کے ساتھ جب ہم 5 گھنٹے جمع کریں گے تو ہمارا معیاری وقت یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم حاصل ہوگا۔ معیاری وقت اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون کسی بھی ملک کے معیاری طول البلد کے حساب سے نکالا جانے والا وقت معیاری وقت کہلاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو STN کہا جاتا ہے۔ یہ وقت پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے، اور اس ملک کے تمام باشندوں کی گھڑیاں اسی کے مطابق کام کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان کا معیاری طول البلد 75 ڈگری ہے، تو اسی کے مطابق وقت کا حساب ہوگا۔ ہر ملک کے لیے الگ معیاری وقت اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ زمین چونکہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، جس سے رات دن بنتے ہیں۔ مشرق میں سورج جلدی طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں بعد میں۔ اب اگر ہم وقت میں تبدیلی نہ کرتے تو کسی جگہ سورج 12 بجے طلوع ہوگا، کسی جگہ 6 بجے، کسی جگہ 2 بجے، اسی طرح دوپہر کہیں 12 بجے ہوگا، کہیں 4 بجے، اور کسی جگہ کسی اور وقت۔ تو ایک بے ترتیبی سی زندگی میں نظر آئے گی، بس اسی وجہ سے معیاری وقت وجود میں آیا۔ اگر کوئی ملک کافی بڑا ہو تو اس میں کئی معیاری وقت بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امریکہ میں 4 معیاری وقت ہے، اور اگر چھوٹا ملک ہو جیسے ہمارا پاکستان یا اس جیسے دوسرے ممالک تو وہاں 1 معیاری وقت کافی ہو جاتا ہے۔ مقامی وقت لوکل ٹائم کسی بھی مقام کے اپنے طول البلد کے اعتبار سے نکالا جانے والا وقت مقامی وقت کہلایا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں LTN یعنی لوکل ٹائم آف نون کہا جاتا ہے۔ نماز مقامی وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی ملک میں کسی علاقے میں ابھی تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوا ہے
تو اس علاقے میں عصر کی نماز پڑھنا درست نہیں، اگرچہ اس ملک کے معیاری وقت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہوا ہو۔ پس تمام نمازوں کے لیے ہم مقامی وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔